اچھا جناب، یہ ہے کہ یہ جب ہم انگریزی زبان کی بات کرتے ہیں تو انگریزی زبان میں اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کے زبان، آپ کا لہجہ انہی کے جیسا ہو جائے جن کی یہ زبان ہے، تو تھم رول تو صاحب یہی ہے کہ انہی کو سنیے جن کی یہ زبان ہے۔ آپ دیکھیے، آپ جب پنجابی زبان بولتے ہیں تو آپ کے ارد گرد جس طرز کی پنجابی بولی جا رہی ہوتی ہے، اب اسی کے حساب سے آپ کی زبان متاثر ہوتی ہے۔ بلکہ آپ کو لاہور ہمارے میں ایک جگہ ایسا ایک علاقہ ہے جہاں پر رے کو ڑے اور ڑے کو رے بولا جاتا ہے۔ تو ان کے ہاں اگر آپ جائیں گے تو وہ ایک بڑا مشہور مقولہ بھی ہے، وہ جو کھڑک سنگھ کے کھڑکنے سے کھڑکتی ہیں کھڑکیاں، تو ان کے ساتھ جا کر سنیں گے تو وہ کہتے ہیں کھڑک سنگھ کے کھڑکنے سے کھڑکتی ہیں کھڑکیاں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ نہیں کہ ان کے اڑا کا ساؤنڈ نہیں ہے، وہ رے کو بطور ڑے کرتے ہیں استعمال اور ڑے کو بطور رے استعمال کرتے ہیں۔ تو ان کے ارد گرد جو بچے ہیں وہ اسی طرز کی پنجابی بولتے ہیں، اسی طرز کی وہ اردو زبان میں رے اور ڑے کو استعمال کرتے ہیں۔ اس طرح جو سندھ میں لوگ موجود ہیں، جو بلوچستان میں ہیں، سرائکی زبان بولنے والے، ہندکو والے، جس طرز کی آپ کے ارد گرد زبان بولی جا رہی ہوتی ہے، آپ کا لب و لہجہ ویسا ہو جاتا ہے۔ اور انگریزی زبان کے حوالے سے جب آپ کہتے ہیں کہ آپ کا لب و لہجہ ویسا ہو، تو صاحب وہ مجھے سن کر یا کسی اور کو سن کر جس کی یہ زبان نہیں ہے، وہ تو اس طرح سے ہم لوگ نیٹو ہو سکتے ہیں، نیٹو نہیں ہو سکتے، کیونکہ نیٹو وہی ہے جو پیدا ہی ادھر ہوا ہے اور پھر اسی طرز پر اس نے سب سے پہلے آنکھ کھولتے ہی جو زبان سنی وہ وہی زبان تھی، انہیں کو نیٹو کہتے ہیں۔ اب آپ انگریزی زبان میں جس طرح میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جو ٹھ کا ساؤنڈ ہے، ٹھ، اور میں اس کا مثال آپ کو دیتا ہوں کہ ٹھوکر گیا تو اسے ٹوٹل سے پیٹرول لینا چاہیے، اگر وہ ٹھوکر گیا تو اسے ٹوٹل سے پیٹرول نہیں لینا چاہیے۔ اسی طرح سے اگر کوئی کہتا ہے میں کھوکھر تو کہہ سکتا ہوں لیکن ادھر میں کہوں گا کیٹ، تو اسے تو صاحب ہم کہہ سکتے ہیں نا کہ آپ اسے کھیٹ کہیے، لیکن یہ اسی حد تک کہ یہ جو چھہارا ہے، یہ جو چھچھوندر ہے، یہ جو چھپکلی ہے، یہ آپ ہی کی زبان کے تو لفظ ہیں۔ جب یہ آپ کی زبان کے لفظ ہیں تو پھر آپ کو چیپٹر کہنا چاہیے نا، آپ کو اسے چیپٹر تو نہیں کہنا چاہیے۔ پھر آپ کو چیمپئن کہنا چاہیے نا، آپ کو چیمپئن تو نہیں کہنا چاہیے، چونکہ آپ کی زبان آپ کو نہیں روک رہی، اور جس گھڑی آپ کی زبان آپ کو نہیں روک رہی تو پھر آپ کو کون روک سکتا ہے سوائے آپ کی اپنی ذات کے۔ اور میرے ساتھ مل کے بول لیجئے گا کہ مجھے بدلنے سے میرے علاوہ کوئی نہیں روک سکتا، آپ کو بدلنے سے صاحب آپ کے علاوہ کوئی نہیں روک سکتا ہے۔ اب یہ میں بحیثیت ایک ایسے انسان کے جس کی انگریزی مادری زبان نہیں ہے، میں نے کہا کہ جناب ہماری زبان ہمیں نہیں روک رہی، تو اس کے بعد آپ کو ذہن میں کیا رکھنا ہے؟ اس کے بعد آپ کو ایک ہی بات میرے جان ذہن میں رکھنی ہے، اور وہ کیا ہے کہ انہیں سننا ہے جن کی زبان ہے۔ اور یہ جو میں نے آپ کو چند چیزیں عرض کی ہیں، آپ ابھی بیٹھ کے کوئی انگریزی فلم اٹھا لیجئے، کوئی انگریزی خبریں اٹھا لیجئے، آپ کو وہاں پر نظر آئے گا کہ وہ چھ بول رہا ہے، وہ ٹھ بول رہا ہے، وہ پھ بول رہا ہے، یہاں تک کہ وہ کھ بول رہا ہے۔ اب کھوکھر کہتے وقت تو کوئی پریشانی نہیں ہے، ادھر آپ کیٹ کہہ دیں گے تو صاحب نہیں اچھا لگتا نا۔ تو اس بات کو اب اگر اس طرز پر دیکھیں گے تو صورتحال مختلف ہو جائے گی، اور انگریزوں کی انگریزی کو سن کے آپ کی انگریزی ٹھیک ہو سکتی ہے، دیکھ کے نہیں۔ بہت سے لوگ ہوتے ہیں جو فلمیں دیکھتے ہیں اور فلمیں دیکھ کر وہ یہ سمجھتے ہیں کہ میری انگریزی اس سے ٹھیک ہو جائے گی۔ بھائی دیکھنے سے آنکھیں خراب ہو سکتی ہیں، سننا تو نہیں ٹھیک ہوگا، اور بولنا تو جڑا ہوا سننے سے ہے۔ تو جس گھڑی آپ سننے کے لیے سنیں گے اور سمجھنے کے لیے سنیں گے تو آپ کے لب و لہجے میں پھر وہی والی بات آنا شروع ہو جائے گی۔ اور پہلے ہوتا تھا کہ ڈکشنری سے جا کر پتہ لگانا پڑتا تھا کہ اس لفظ کو بولتے کیسے، اب تو یوٹیوب ہے، اتنا کچھ ہے، آپ کے سامنے سب کا سب موجود ہے۔ سنیے، دیکھیے مت انہیں، اور ان کے بھی ڈراماز کو سنیے، کیونکہ اگر آپ کسی نیوز کے اوپر جا کر نیوز چینل پہ انگریزی سنتے ہیں وہ تو فلیٹ ٹون ہوتی ہے، اس میں تو آواز کا اتار چڑھاؤ کہیں نہیں ہوتا، وہ تو سیدھی سی بات کر رہے ہوتے ہیں۔ تو آپ نے تو آواز کا اتار چڑھاؤ سیکھنا ہے، چونکہ روزمرہ وہی چیز ہوتی ہے جو آپ کا روزمرہ ہے، آپ کا ڈیلی روٹین کی بات چیت ہے، تو آپ اسے اسی طرز پر کر سکتے ہیں۔ آج اور اسی لمحے سے آپ صرف ان کے کوئی سے بھی ڈراماز ڈاؤن لوڈ کر کے ٹوٹی لگائیں، کام چلائیں، سنیں انہیں، دیکھنا نہیں ہے، چونکہ دیکھیں گے تو گیس کرنے میں آپ کو آسانی ہو جاتی ہے۔ اب مثال کے طور پر آپ کہیں سنیما میں گئے اور فلم دیکھ رہے ہیں، آپ بیٹھے ہیں، آپ کے ساتھ ایک ایسے صاحب بھی بیٹھے ہیں، وہ ریڑھی تانگا کوئی چیز چنگچی چلاتے ہیں اور انہیں بالکل بھی سمجھ نہیں آتی ہے، لیکن وہ آپ کے ساتھ فلم دیکھ رہے ہیں۔ اب وہاں کوئی اگر دیوار توڑ کے آئے گا تو وہ پیار کی بات تو نہیں کرے گا، اور اگر وہی ساتھ بیٹھے صاحب کے ہونے مارے گا تو کیا انہیں انگریزی سمجھ آئی ہے؟ انہیں انگریزی سمجھ نہیں آئی ہے۔ انہیں ویژولائز، جو ویژن اس کے سامنے ویژول تھا، اس سے انہوں نے اندازہ لگا کے گیس کر لیا، لیکن جو سن رہا ہے وہ تو صاحب وہی لفظ اتار کے وہیں سے لے آئے گا۔ تو لہٰذا سن کے آپ اپنی انگریزی کا لب و لہجہ یعنی ایکسنٹ یعنی پروننسیشن کو درست کر سکتے ہیں۔ امید ہے میری بات آپ تک پہنچی ہوگی۔ اختلاف رائے کا حق آپ محفوظ رکھتے ہیں، بذرت طرز اختلاف رائے کا خیال رکھیے گا۔